الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے اور ہم سب کو اس کا سچا طالب بنائے، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہم کو عطا فرمانا چاہتا ہے وہی ہدایت اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب اور مقدر فرما دے۔ ہم انسانیت کے جو 5 ادوار ہیں ان میں سے دوسرا دور جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو کر آپ کے وصال پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ میں نے دورہ قرآن کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس نے چاہا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم نے بعثت سے لے کے ہجرت تک اور ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک قرآن مجید کی جو ہدایت انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہم پہنچائی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کے طور پر آگے انسانوں کو منتقل فرمائی، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بعثت سے لے کے ہجرت تک کے جو 13 سال ہیں وہ انفرادی زندگی کا جو نصب العین انسان مرتضیٰ بنانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی ذمہ داری پوری فرمائی، اور ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک وہ مثالی معاشرہ جس کا قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، یعنی بغیر خوف اور غم کے جو
زندگی ہے وہی حقیقت میں امن اور طمانینت کی زندگی ہے. اور فتح مکہ سے لے کر تشریف لائیں. فتح مکہ سے لے کر خطبہ حجت الوداع تک یہ دور جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمی نصب العین تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محدود دائرے کے اندر نبی نہیں تھے، بلکہ آپ کا اعلان ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ارشاد فرماؤ حبیب پیارے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب یہ موقع تھا کہ جب معاشرہ نظم و ضبط کا پابند ہو گیا، خوف اور غم کی کیفیت دور ہو گئی، اور ہر طرف وہ رحمت نظر آتی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفوس کے اندر پیدا فرما دی تھی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس وقت فتح مکہ ہوا اس سے پہلے ہی عالمی نصب العین یعنی دین حق کا غلبہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد ہے، اس کی شروعات آپ نے 7 ہجری سے ہی فرما دی تھی. آپ نے مختلف راجاؤں اور مختلف بادشاہوں اور مختلف مملکتوں کے سربراہوں کی طرف خطوط لکھے، اور ان خطوط میں یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں صرف عربوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. قرآن مجید نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصب العین کو جو عالمی نصب العین ہے، پیغمبرانہ عالمی نصب العین، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. اور ہدایت کا معنی اب تو دورہ قرآن کے شرکاء سے کوئی ڈھکا چھپا، اس پر میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں. ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. دین لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس ہدایت کو اور دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، تمام دینوں پر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اس بات کو، اس غلبہ دین حق کو مشرک ناپسند کریں، یعنی وہ نہ چاہیں کہ اس کا غلبہ ہو،
اس کے باوجود ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ دین حق کو تمام دینوں پر غالب فرما دے۔ اگر آپ آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہ بیان نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ کیا ہے؟ چیلنج۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر سارا کفر بھی اکٹھا ہو جائے، تمام مشرکین اکٹھے ہو جائیں اور نہ چاہیں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ غالب آ جائے، تو پھر بھی ایسا ہوگا نہیں۔ دورہ قرآن کے پہلے لیکچر سے لے کے آج کے لیکچر تک ہم بڑے تسلسل کے ساتھ اسی کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں نے قرآن مجید کی مختلف آیات سے اس کو پروو کیا اور اس کا ثبوت آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جو احباب پورے دورہ قرآن کے کلاسز کے شرکاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لیکچر کا دوسرے کے ساتھ کتنا لنک ہے، یہ ہے نا جی۔ فرض کریں کوئی 1 2 3 لیکچر اگر سنتا ہے تو وہ اس کی بیس نہیں بن سکتی جو ہم نے شروع دن سے رکھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ محفوظ ہم کر رہے ہیں پہلی مرتبہ، اس کو پہلے بھی اس کو ہم نے کیا تھا لیکن اس کو سیو نہیں کیا تھا۔ یہ چیلنج ہے۔ یہ کیا ہے؟ چیلنج، کہ یہ تو ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی میں اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجوں اور کوئی اور دین جو ہے وہ میرے محبوب پر غالب آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، قرآن مجید نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں یا آپ کو نہیں مانتے یا بین بین رہتے ہیں، وفاداری کا تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ وفادار ہیں کس کے، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید اس پر بہت بات کرتا ہے۔ اور تضاد پر ہم پہلے دن سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جب ہم نے کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا، انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا، نفس انسانی کے اندر موجود جو تضاد ہے اس کا ذکر کیا۔ تضاد ہر جگہ پایا جائے گا، یہاں بھی تضاد ہے، اور وہ تضاد جس کو شدید تر کرنے سے وفاداری متعین ہوتی ہے، اور جماعت جو ہے وہ نظم و ضبط کی پابند بنتی، اور ٹکراؤ باطل کے ساتھ تصادم فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ بات ختم ہوتی ہے جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پر یا تکذیب پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق انسانوں کو ایک طرف کھڑا کر دیتی، اور حضور کی ہی تکذیب انسانیت کو دوسری طرف کھڑا کر دیتی۔ حد فاصل حضور ہیں، حد فاصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی ذات
کی تصدیق سے مومن بنتے ہیں، آپ کی ذات کی تکذیب سے کافر بنتے ہیں، اور آپ کی تصدیق اور تکذیب کے مابین رہنے والا بندہ منافق بنتا ہے۔ بس یہ 3 گروہ جو ہیں یہ دنیا کے اندر وجود میں آئیں گے، اور قرآن مجید انسانوں کو کوئی بہت زیادہ گروہوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی کسی فلسفی کا کلام تو ہے نہیں نا، جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے، کوئی بہت زیادہ ہے بھی نہیں، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، ہاں جی۔ جو منافق ہیں وہ منافق رہتے ہوئے جنت میں جا نہیں سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا؟ رسول پاک کی ذات پر انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی وجود کے وجہ سے اہل حق بنتے ہیں، اور اسی وجود کی وجہ سے اہل باطل وجود میں آتے ہیں، اور اسی وجود کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بین بین رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ منافق بن جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اس کے سوا کفر، نفاق اور ایمان کے درمیان کوئی شے فرق کرنے والی رسول پاک کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر گروہ کی مخصوص نفسیات ہیں۔ جو ایمان لے آتے ہیں ان کا انداز اور ہے، جو انکار کرتے ہیں رسول پاک کا ان کا انداز کچھ اور ہے، اور جو مذبذبین بین ذالک ہیں، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر نہ ادھر، مشکوک ہیں، ان کا انداز جو ہے وہ اور طرح کا ہے، نہ وہ ایمان والوں کی طرح کا ہے نہ کفر والوں کی طرح کا ہے۔ تینوں کا قرآن مجید بڑی تفصیل سے ذکر فرماتا ہے۔ میں چند آیات جو ہیں، اور یہ بات میں پھر کہوں گا، میری بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جس شخص نے رسول پاک کو نہیں پہچانا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں، یاد رکھیں کہ اس کی کسی شے کا اعتبار نہیں ہے، اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ بے شک بظاہر بہت نیک نظر آئے، بظاہر وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھے، حج کرے، نیک اعمال کرے، اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر اس کی وفاداری نہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، مومن نہیں کہلا سکتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہوں، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مومن ہو۔ اب اہل ایمان کے بارے میں صحابہ کرام کی ہم زندگیاں دیکھیں تو ان سے ہمیں اس کا تعین ملتا ہے کہ وفاداری کس انداز کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ اپنے انگلی کے اندر آگ پہنی ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، مجلس برخاست ہو گئی، حضور گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے صحابہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور کام میں کہنے لگے، وفاداری کا تعین دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری انگلی سے اتار کے حضور نے پھینک دی ہے، اب میں حضور کی پھینکی ہوئی انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے کام میں بھی نہیں لایا۔ اس درجے کا وفادار ہے وہ۔ اور حضرت کعب بن مالک اصحاب ثلاثہ میں سے
جن کا سورہ توبہ کے اندر ذکر آتا ہے الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض. حضرت کعب بن مالک وہ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور خیال یہ تھا کہ میرے پاس بہترین اونٹنی ہے، بہترین سواری ہے، تو لشکر اپنے بہاؤ کے ساتھ چلتا ہے، اکیلا انسان تیزی سے چلتا ہے، تو میں پیچھے سے مل جاؤں گا. گرمی کے دن ہیں، شدت ہے گرمی کی. وہ ایک دن بھی گیا، خیال تھا کہ کل مل جاؤں گا، لیکن دوسرے دن بھی رہ گئے. تیسرے دن جب تو کہا کہ اب لشکر دور جا چکا ہوگا، لیکن ذہن میں کھوٹ کوئی نہیں. حضرت کعب بن مالک کے دل کے اندر کھوٹ کوئی نہیں ہے، بس یہ خیال ہے کہ میں مل جاؤں گا، لیکن رہ گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ حکم یہ تھا کہ سبھی نکلو، چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، گنجائش نہیں. یہ عالمی میدان کی جنگ تھی غزوہ تبوک والی، یعنی چھوٹے لیول کا پروگرام نہیں تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کو جو میسر تھا انہوں نے پیش کر دیا. حضرت عمر بن خطاب نے آدھا مال دے دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال دے دیا، حضرت عثمان غنی نے آدھے لشکر کا خرچہ اٹھا لیا. ہاں جی، یعنی جو جس کے پاس تھا، وہ یہی جنگ ہے جس کی خاطر وہ مسجد کے اندر ڈھیر لگ گیا تھا. تو وہ ایک صحابی سارے دن کی مزدوری سے جو کھجوریں ملی وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، اور وہ بہت کم سمجھ رہے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھے کہ آپ نے وہ کھجوریں پورے ڈھیر پر بکھیر کے فرمایا تیری کھجوروں نے تو سارا ڈھیر گھیر لیا ہے. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعین کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ مقدار زیادہ ہے یا کم ہے، ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کیا ہے. یہ چیز تھی. حضرت کعب بن مالک رہ گئے پیچھے. آپ آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا. وفاداری میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کس قدر وفاداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خبر ان کی ازواج کو ملی، بیویوں کو، کہ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا. انہوں نے اپنے شوہروں سے علیحدگی اختیار کر لی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے جب تک حضور فیصلہ نہیں فرمائیں گے. اب وہ گھروں میں ہیں، یعنی یہ تعین ہے وفاداری کا. حضرت کعب آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں، اور جب سامنا ہوتا ہے نظر کا تو آپ نظر نیچی کر لیتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں. یہ ایک انداز تھا. یہ الثلاثۃ الذین خلفوا کے تحت پڑھنے والی چیز ہے. یہ سیرت کا بڑا حسین باب ہے. بالآخر ہوا یہ کہ غسان کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت کعب ابن مالک کو کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ایک وجیح شخص ہو اور اپنے معاشرے کے اندر تمہاری قدر و منزلت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قدر نہیں کی. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. حضرت کعب نے وہ خط جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دیا اور زاروں قطار رونے لگے
کہنے لگے اب میرا ایمان اس سطح پر آ گیا ہے کہ غیر ڈاکہ مارنے لگے ہیں، غیر ڈاکہ مارنے لگے ہیں اس پر، ان کو یہ موقع مل گیا۔ بس یہ بات یہاں تک پہنچی، جب پھر مسجد میں پہنچے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیتیں سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور معافی کا اعلان فرما دیا، خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہم جانتے تھے کہ تمہارے دل میں نفاق نہیں ہے، ہمیں معلوم تھا، لیکن یہ موقع ایسا تھا، اس سے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہاری ہمارے ساتھ وفاداری کتنی ہے۔ اس میں وہ پاس ہو گئے۔ وفاداری کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اب بھی یہ معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ جانیں، اب بھی حالات چاہے کیسے ہی ہو جائیں، لیکن اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کی اجازت مل جائے نماز میں۔ این نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش بڑھی، آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کے بار بار دیکھا، جس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا بار بار چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف نرا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر عین نماز کی حالت میں حکم آیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ ازمائش بن گئی۔ صورتحال تو یہ ہے کہ نماز سے نکلتے اور کہتے کہ بھئی آج سے قبلہ بدل گیا ہے، یہ تو موقع ہی نہیں ملا، یہ تو نماز کی حالت میں دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نماز کی حالت میں قبلہ بدل کے حضور علیہ السلام بالکل متضاد سمت کی طرف، مخالف سمت کی طرف چلے گئے، تو صحابہ کرام نے اپنی نمازیں توڑے بغیر حضور کے پیچھے پھر گئے۔ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ جی بعد میں دیکھیں گے، پھر گئے۔ اور قرآن مجید اس کا ذکر فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس پر تم اب تک تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تو ہم نے بنائی اس لیے تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ عبادت اللہ ہی کی تھی، لیکن ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تم اسی قبلے پر رہتے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا، تم ایماندار رہتے ہی نہ۔ آپ سمجھے نا جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان رہتا ہی نہ، تم مومن ہی نہ رہتے۔ اب بتائیں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر جانا، یہ نہ دیکھنا کہ منہ کدھر ہے، اور حضور کے پیچھے پھر جانا، اس کو اللہ پاک کے ارشاد فرمایا یہ ایمان ہے، اور تمہارے اس ایمان کو میں نے بچایا ہے، تمہارے اس ایمان کو میں نے، یہ ہے وفاداری۔ وفاداری کا تعین ضروری ہے۔ آج ہماری یہی قدر پٹ گئی ہے، وفاداری نہیں رہی، ہم اور چیزوں سے ایمان اور کفر کے فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ ایمان اور کفر کا فیصلہ حضور پر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، یہ آیتیں جو مومنین کے ذیل میں
مومنین کا جو ٹاپک ہے اس کے ذیل میں لایا ہوں سورہ البقرہ آیت نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. ایمان لایا ہے رسول محمد رسول اللہ اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. والمومنون، اور ایمان والے بھی، یعنی رسول پاک بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے. آگے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا محبوب آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. آپ سے، یہ بہت ضروری تھا. من قبلک کا کہنا بہت ضروری تھا، اور پورے قرآن میں من بعدک نہیں ہے. وما انزل من بعدک. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت تو ہم محبوب پر ختم فرما رہے ہیں، اور حضور کے بعد کسی قسم کا ہم نے نزول نہیں فرمانا. یہی ختم نبوت ہے، یہی وما انزل من بعدک نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو ایمان تو قرآن پر ہے نا، بولو نا جی. پھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. ایمان والے وہ ہیں، یہ ان کا مزاج بتایا جا رہا ہے نا ایمان والوں کا، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیتیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وہ آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں. ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روزی ہے. یہ مزاج ہے، یعنی ایمان والوں کے کام ہے یہ. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے، توجہ فرمائیں. لا تجد قوما، محبوب پیارے آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے ہی نہیں. آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے ہی نہیں. کیسے لوگ جی؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں. اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر محبت ان سے رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ لا تجدو، آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے کہ جن کے اندر دو محبتیں جمع ہو جائیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں ان کی محبت بھی ہو اور رسول پاک کی محبت بھی ہو. دل ایک ہے، ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے رسول کے مخالف کی محبت بھی ہو اور رسول پاک کی محبت بھی ہو. ایسا نہیں. حبیب پیارے آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے. اچھا، وہ جو مخالف ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا قبیلہ خاندان، کوئی بھی ہو. حد فاصل کون ہوا؟ حضور. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب وہ سب سے کٹ کر حضور کے ہو جائیں گے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی پھر اپنے روح القدس سے ان کی مدد فرماتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ سے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے.
وفاداری حضور سے اور گروہ کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول، ان کی محبت جدا نہیں، اطاعت جدا نہیں، اور دشمنی بھی جدا نہیں. یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ دوست ہو اور اللہ کا دوست نہ ہو، حضور کا محب ہو اور اللہ کا محب نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے. اور آگے فیصلہ کن انداز میں فرما دیا، الا خبردار، ہوشیار، سن لو، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں پہلے. ہیں جی؟ یہی تو شک سے نکلنے والی بات ہے. شک یہی پڑا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے. یہی ہے نا جی، شک یہی تو پڑا رہتا ہے. شک سے نکلنے کا معنی ہی تو ایمان ہے. سورۃ الحشر میں فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. یہ مہاجرین اور انصار جن کی اخوت قائم کی حضور نے، جنہوں نے ان کو ٹھہرایا، وہ ان سے پہلے ایمان لا رہے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آیا. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور کوئی تنگی نہیں پاتے اپنے دلوں کے اندر، مما اوتوا، جو کچھ ان کے پاس ہے ان کو دیا گیا. ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ جو انصار ہیں یہ اپنے وجودوں پر، اپنے نفسوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہوں. اور فیصلہ کن انداز میں فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. حرص، لالچ اور بخل کی بات ہم نے کل کی تھی. سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے، الذین وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. دیکھ لو وہی بات آ گئی پہلے دن سے جس کا میں ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں. ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے، اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ. اہل ایمان کی نفسیات بتائی، چونکہ یہ سچے ہیں اور ان کی حضور کے ساتھ وفاداری ہے. اب جو اس وفاداری سے کٹ گئے کافر، ان کا بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے لیے. کیوں فرما رہا ہے؟ ہمارے لیے، کہیں تم اس مزاج میں مبتلا نہ ہو جانا. کافر کون ہے؟ فلما جاءہم، سورہ البقرہ آیت نمبر 89. جب محبوب آ گئے ان کے پاس، ما عرفوا، حالانکہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جب حضور تشریف لے آئے، پہلے اوس خزرج کو کہتے رہے کہ بھائی ہم حضور کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. جب سرکار تشریف لے آئے، یہ دعوے کرنے والے پیچھے رہ گئے، اور اوس خزرج کے جو لوگ ہیں وہ حضور پر ایمان لے آئے. جب آگے حضور ان کے پاس، ما عرفوا، تو حضور کو انہوں نے نہ پہچانا. کفروا بہ، حضور کا انکار کیا. توجہ فرمائیں، آیت مبارکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفروا بہ، پیچھے چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جاء میں حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے. جب وہ آئے، عرفوا، کفروا بہ، نہ پہچان سکے
اور انکار کیا کس کا؟ رسول پاک کا. بولو انکار کیا کس کا؟ حضور کا انکار. اس کو معمولی نہ سمجھو. حضور کا انکار کافر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ کافر. تم ایمان والوں کی صف میں رہتے ہی نہیں ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس پر جو اللہ نے نازل کیا, قالوا, تو کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا, ہم تو اسے مانیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے, یعنی جو ان کی طرف اترا اس کا اقرار کرتے ہیں, اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضور ہی تو ہیں, اور حضور پر اترا ہوا قرآن ہی تو ہے. اس کا انکار کر کے ایمان والے رہ سکتے نہیں, کافر ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ, آپ ضرور پائیں گے انہیں دنیا کی زندگی پر بہت زیادہ حریص, بہت جینا چاہتے ہیں, یہ بہت جینا چاہتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, مشرکوں سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, یہ یہودی اور یہ جو منکر ہیں جن کو پتہ ہے کتابوں میں پہلے حضور کا ذکر آیا ہے, یہ اتنے حریص ہیں زندگی پر, زندہ رہنے پر. یہ کہتے ہیں کہ کاش ایک ایک بندے کو 1000 سال عمر مل جائے. الف سنہ. اچھا دعویٰ ان کا اور ہے, یہ کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہود و نصارہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. حیرت اس بات پر ہے, پیارے بھی تم اللہ کے ہو, تمہارے سوا جنت میں جائے گا ہی نہیں, اور دنیا مصیبتوں کا گڑھ ہے جی, اور رہنا دنیا میں چاہتے. یعنی پیارے بھی اللہ کے ہوں اور جنت بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری ہی ہوگی, تو پھر اس دنیا کے جھنجھٹوں سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے اسی مقام پر فرمایا, ابھی پیارے, یہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, ان کو 1000 سال بھی عمر مل جائے تو یہ عذاب سے بچیں گے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کیوں یہاں سے, ان کو پتہ ہے, بہت اچھی طرح معلوم ہے. تو حد فاصل کون ہوا؟ حضور. کافر ہو گئے. پھر فرمایا ما یود الذین, سورہ البقرہ آیت نمبر 105, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین, کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, اے میرے محبوب کے غلاموں تم پر کوئی بلائی اتاری جائے. یعنی جب بھی تمہیں کوئی خیر ملتی ہے انہیں بہت برا لگتا ہے, انہیں بہت. آپ عالمی تناظر میں اس بات کو دیکھیں. اسلامی ممالک کے اندر پاکستان کیوں چبھتا ہے؟ کیوں جی؟ اسی لیے چبھتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سوا, یعنی ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. جو شخص رسول پاک کی محبت کا دم بھرتا ہے اس کو ترقی کرتا ہوا یہ دیکھنے نہیں چاہتے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب بہت زیادہ چاہتے ہیں, بہت زیادہ اہل کتاب چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں. کیا؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کاش تم مومن ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ, یہ تمہیں لوٹا دیں کفر کی طرف. اب جب تم اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر اس طرف ذہن نہیں جاتا. یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ رسول پاک کے منکر ہو جاؤ. کافر ہونے کا مطلب حضور کا انکار کرنا ہے.
جو آج آپ دیکھیں ملت اسلامیہ کے اندر ایک شخص بالکل عمل کے اندر اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا موقع پڑ جائے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آ جائے تو آپ اس بے عمل شخص کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا ایمان کیسے جلانی پکڑتا ہے. اسی چیز کا نام تو ایمان ہے. بے عمل ہے وہ، آپ سمجھے نا. یہ اس پر نہیں فیصلہ. میں بار بار پورے قرآن مجید کی آیتیں پہلے بھی بتا کے آیا ہوں. نماز پر فیصلہ نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ روزے پر فیصلہ نہیں، حج پر فیصلہ نہیں، نیک اعمال پر فیصلہ نہیں. یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جانے کا صلہ ہے، انعام ہے، پھل ہے. تم ان کام کو کر کے انسان مرتضی بنتے ہو، اللہ کے پسندیدہ انسان بنتے ہو. فیصلہ اس پر نہیں، فیصلہ حضور پر ہے. بولو فیصلہ. اس باریک بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ اور چیزوں سے فیصلہ کرتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی ہو ہی نہیں سکتے. کب ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم حضور کا انکار کر کے ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ، تب راضی ہو جائیں گے. ہاں جی. اور آج کل کے کالے انگریزوں کا حال دیکھ لیں. وہ مختلف چیزوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کو. تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے لن تردا، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، ہوں گے ہی نہیں. کب راضی ہوں گے؟ جب تمہارا ایمان لٹ جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، منکر ہو جاؤ گے. حتیٰ تتبع ملتہم کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور کا انکار کرو. رسول پاک کے ساتھ وفاداری کا تعین ہو رہا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 217، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے. بولو، یہ تم سے لا یزالو، یہ بس نہیں کریں گے، لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ. کب تک؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے. ہاں جی. یہ لڑتے رہیں گے، یہ بس نہیں کریں گے جب تک تم اس کو چھوڑو گے نہیں. اس سے بھی آپ دیکھ لیں، ایک آیت مبارکہ اس میں رپیٹ ہو گئی. ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 102، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. یہ جو کافر ہیں نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً، اور یہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں اور تمہیں مٹا کے رکھ دیں. ان کا مطمع نظر یہ ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، قُلْ یا اہل الکتاب، حبیب پیارے اعلان کرو، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تمہیں کیا برا لگا ہمارا؟ تمہیں ہم سے کیا برا لگا؟ اللہ، سوائے اس کے، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس کو مانا جو ہم سے پہلے اتارا گیا، وان اکثرکم فاسقون، تم میں سے تو اکثر نافرمان ہیں. یہ چاہتے ہو کہ ہم حضور کو چھوڑ دیں اور کافر بن جائیں؟ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل محمد رسول اللہ ہے. بولو. میں نے قرآن مجید کی ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھی.
اچھا ایک گروہ اور ہے، منافقین کا، ان کی بھی اپنی نفسیات ہے. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ان پر پورا مشتمل ہے، سارے کا سارا ان کی مثالیں بھی دیں، سارا کچھ کیا. اس میں ایک آیت میں لیتا ہوں چونکہ وقت قلیل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ. الناس سے مراد صحابہ ہیں یہاں، چونکہ اس وقت الناس میں سے جو موجود تھے وہ صحابہ اکرام ہی تھے نا. ویسے تو الناس سے مراد حضور کے سارے غلام ہیں، لیکن اس وقت جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں کہ بھئی ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں. قالو، تو یہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے ایمان لائے بے وقوف. سنیں ذرا دھیان سے بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین حضور کو عقل پر پرکھتے تھے. کس پر؟ عقل پر پرکھتے تھے. چونکہ جو عقل پر کسی شے کو پرکھتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، جو عقل کو استعمال میں نہیں لاتا وہ بے عقل ہوتا ہے. جو عقل کو استعمال میں نہیں لاتا وہ بولو بے عقل ہوتا ہے نا بھائی. یہ کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری طرف آپ ذرا اس چیز کو یوں دیکھیں، صحابہ اکرام کے ماننے میں ظاہری طور پر کوئی شے تو ایسی تھی کہ یہ ان کو بے وقوف کہتے تھے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ وہ کیا تھی؟ یعنی وہ کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ تھی کہ حضور مصلی پر کھڑے ہیں اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. نماز ختم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا کہ میں جنت میں چلا گیا تھا، مجھے انگوروں کا ایک گچھا پسند آیا، میں توڑنا چاہتا تھا. صحابہ اگر میں توڑ لاتا تو ہم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ گچھا ختم نہ ہوتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات سمجھے ذرا، بڑی پتے کی بات ہے کہ حضور مصلی سے جدا نہیں ہوئے، ان کے سامنے. اور جنت کہاں ہے؟ اس میں انگور کا گچھا ہے. حضور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوں. ان کو اپنی عقل پر اعتبار نہیں، اپنی آنکھوں پر بھی اعتبار نہیں. آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مصلی سے ہٹے نہیں، جدا نہیں ہوئے. عقل پر اعتبار نہیں. وہ اتنا سچا جان چکے ہیں حضور کو. بھائی یہ شے منافق کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ سمجھیں؟ یہ شے منافق کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں ہے کوئی یار کمال؟ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ سارا ہی اس پر ایمان کھڑا ہی اس پر ہے. حضور کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کہتے ٹھیک ہے. وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے. اس کی کوئی بیوی نہیں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے. خاندان نہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے. ہاں جی یہی کہہ رہے ہیں نا. کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرشتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. دیکھیں کسی نے عالم برزخ کا تفصیل سے ذکر کیا، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. وہاں 3 سوال ہوں گے، جی ٹھیک ہے. جنت یا قبر یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. درست ہے جی. کہاں ہیں؟ دیکھو صحابہ کا ایمان کہاں ہے، کس سطح پر کھڑا ہے. یہ شے تھی
جس شے کی وجہ سے منافقوں کو یہ ماننے والے بیوقوف لگتے تھے. اب فیصلہ سن لیں. یہ تو ان سے کہا نا بھائی ایمان لاؤ جیسے یہ لائے ہیں, جیسے اڑ پھنس نہ کرو, عقل نہ دوڑاؤ, یوں نہ کرو. ایمان والا کہاں کھڑا ہے حضور کے ساتھ؟ ہاں جی, کہا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا, بس ماننا ہے. سادہ دلی کے ساتھ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. میرے لفظوں پر غور کریں. سادہ دلی کے ساتھ, سادہ چلاکیوں کے ساتھ نہیں, سادہ دلی کے ساتھ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے نا جی. تو بس یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فیصلہ کیا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء, وہ جن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے. سن لو, خبردار, بے وقوف تم ہو. ولکن لا یعلمون, لیکن تمہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ نہیں ہے. کیوں جی؟ کمال نہیں کر دیا اس آیت مبارکہ نے؟ ایمان سمجھا دیا. اچھا, پھر یہ منافقوں کی نفسیات, وہ بہت باتیں تھیں اس میں کر سکتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. میں ساری آیتیں نہیں لکھ کے لایا ہوں, اس میں سے چند لایا ہوں. یہ اس سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. سورہ الفتح کی آیت نمبر 11, یقولون بألسنتہم, یہ منافق اپنی زبانوں سے باتیں کرتے ہیں, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. زبانی کلامی کہتے ہیں ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے والے مانتے ہیں. جی, ہم نے کبھی کوئی انکار کیا ہے جی؟ النساء آیت نمبر 141, الذین یتربصون بکم, یہ تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَتْحٌ, ایک لفظ یہاں سے چھوٹ گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح مل جائے, قالو, کہتے ہیں الم نکم معکم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کوئی کافروں کو کوئی حصہ مل جائے, قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان والوں کا انکار کرتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ تو ہم فیصلہ ہم کریں گے نا, تم کس کے ساتھ ہو. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, فیصلہ کن انداز میں فرمایا کافروں کے لیے ایمان والوں پر غالب آنے کا ہم نے کوئی رستہ رکھا ہی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر ایمان والوں پر غالب آ جائیں. قرآن مجید کسی یقین پر کھڑا کر رہا ہے, اور آج کا مومن کہاں کھڑا ہے؟ سورہ آل عمران, ان تمسسکم حسنۃ تسوہم, اگر کوئی بلائی پہنچے انہیں بری لگتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچے, یفرحوا بہا, تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. آج دیکھ لیں یہاں بھی. النساء آیت نمبر 81, فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, محبوب جب تیری بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں, بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب تمہارے پاس سے اٹھ کے یہ جاتے ہیں, بَيَّتَ طَائِفَةٌ, تو راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں, ان میں سے بعض لوگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں, غیر الذی تقول, ان کے خلاف محبوب جو آپ کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. ہاں جی, اس بندے کا میں کیا کروں کہ جو سارا قرآن پڑھے یار, اور آیتوں میں حضور کے نقص ہی تلاش کرتا رہے ساری عمر. حالانکہ بھرا پڑا حضور کی تعریفوں سے قرآن, حد فاصل حضور ہیں.
بولو حد فاصل حضور ہے. اصل پہچانے جاتے ہیں منافق جہاد کے وقت. کس وقت؟ جہاد کے وقت. اس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں کیا. الم تر الی الذین قیل لہم، محبوب آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ جو ہیں یعنی اپنی جمعیت اکٹھی کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا جاتا ہے، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس کا خشیت اللہ، اللہ سے ایسے لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کہتے ہیں تو نے ہم پر قتال، یہ جنگ جہاد اور لڑائی کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تھوڑی مدت کے لیے تو نے اس کو مؤخر کر دیا ہوتا. رب ذوالجلال والاکرام نے ان آیتوں کے بعد والی آیتوں میں ارشاد فرمایا جتنا مرضی جی لو، مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ جہاد میں اس سوچ کے ساتھ شریک ہوتا ہے کہ تلواریں مجھے نہیں مار سکتی، گولیاں مجھے نہیں مار سکتی، موت اسی وقت آئے گی جب میرا رب چاہے گا. یا بتائیں کہ ان کے ساتھ بندہ مر جاتا ہے اگر ارادہ الہی نہ ہو تو مر جاتا ہے؟ نہیں، موت مومن کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہر رد عمل کے جواب میں قیادت کا طرز عمل، ایمان والے ہوں تب، کافر ہوں تب، منافق ہوں تب. ایمان والوں کی حضور نے دل نوازی کی، ان کے ایمان کی آبیاری کی، انہیں معاشی طور پر مستحکم کیا. اخوت پہ میں کافی بات کر چکا ہوں. کیوں؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاشرہ، مثالی معاشرہ بنایا ہے، اس کے ذریعے ان کی قوت سے دین حق کو غالب کر کے عالمی سطح پر رسول پاک کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. ان کو وعدے یاد کرائے اور ایسی ایسی باتیں کی ایمان والوں کے ساتھ. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے اس نے خلیفہ بنایا تم سے پہلوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے اور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، جس دین کو اس نے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو ختم کر کے ان کی فضا کو پرامن بنا دے گا، یعنی خوف اور غم سے نجات مل جائے گی. ارشاد فرمایا قاتلوہم، ان کافروں سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. اور آگے ایک بہت زبردست قسم کی بات کی سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. یہ بات لاغلبن انا ورسلی، غالب میں رہوں گا اور میرے رسول رہیں گے. بس فیصلہ ہے. ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ اپنے فیصلے میں کمزور نہیں، طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے. اس پر یقین ہے نا؟ بظاہر حالات سازگار نہیں نظر آتے، لیکن ہوگا یوں ہی، ہوگا اس لیے یوں ہی کہ کتب اللہ، اللہ کا لکھا ہوا کوئی معمولی شے نہیں. ہاں جی، اور یہاں کسی پر اعتبار نہ آئے دوسرے بندے پر، کہتے یار لکھ دو ذرا، تاکہ بعد میں تمہارا لکھا ہوا میں دکھا سکوں. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میں نے لکھ رکھا ہے، میں غالب رہوں گا، میرے رسول غالب رہے. ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 35 میں، فلا تہنوا، سستی نہ کرو،
وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور اس وقت جس وقت تمہاری جنگ ہے ان کے ساتھ، صلح کی طرف نہ بڑھو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وہ تمہاری جد و جہد کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں جی. منافقوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق چونکہ دو طرف ہوتا ہے، ان کی پردہ دری کی، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ تاکہ فیصلہ تو کوئی ہو. اور اس میں رسول پاک کامیاب ہوئے. موقع بہ موقع ان کی پردہ دری کی، اس کا ذکر کیا. اب دیکھو منافق آتے ہیں حضور کے پاس. سورہ المنافقون آیت نمبر 1، اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. انکا لا، واقعی، ان اور لا ڈبل تاکید ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اچھا بہت خوبصورت انداز ہے. واللہ یعلم انک لرسول، اور محبوب اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں. اب منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ جو منافق کہہ رہے ہیں وہی اللہ کہہ رہا ہے. کیوں بھائی؟ جو منافق کہہ رہے ہیں وہی اللہ کہہ رہا ہے. منافق کہتے ہیں انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ بھی جانتا ہے کہ انک لرسول، آپ واقعی اس کے رسول ہیں. لیکن ایک بات ہم بتائیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کیا پتہ چلا؟ کہ زبان سے حضور کی رسالت مان لینے کا نام ایمان نہیں، دل سے قبول کرو. بولو، دل سے قبول کرو، زبانی کلامی نہ کہو. پھر سورہ اسی المنافقون میں 5 اور 6 نمبر آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، غلطی ہوگی ان سے کوئی منافقوں سے، جب انہیں کہا جائے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ تمہارے لیے معافی مانگیں، آ جاؤ تمہارے لیے استغفار کریں. تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، لووا رؤوسہم، اپنی گردنیں مروڑتے ہیں، ورائیتہم، اور تم انہیں دیکھتے ہو، یسدون، انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے. ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. کیا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ حد فاصل حضور ہے بابا، معاف اللہ نہیں کرنا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی استغفار بھی تو کوئی معنی رکھتی ہے. کیوں جی؟ اور وہ جو آیت ہے نا مدینہ شریف آپ کی بارگاہ میں حاضری والی، وہاں بھی رب ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ کہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرے یہاں آ کے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے استغفار کریں. یہاں اور بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، رسول کیوں کہا؟ محبوب جب تک آپ رسول ہیں آپ استغفار کریں گے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اب رسول کون ہے؟ یا منصب رسالت سے حضور کو ہٹاؤ معاذ اللہ، تم کون ہوتے ہو ہٹانے والے؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. وہاں
دانستہ ایسے لگتا ہے ارادتاً. اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اللہ کو تواب بھی پائیں گے, رحیم بھی پائیں گے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں, گردنیں پھیرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. جب یہ متکبر حضور سے پھر گئے, مغرور ہو گئے, فیصلہ سن لیں. سواؤن علیہم, یہ آئے نہیں نا, آئے نہیں, برابر ہے ان کے بارے میں. استغفرت لہم, حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں, ام لم تستغفر لہم, یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. لو, یعنی یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے حضور شفقت کرتے ہوئے پھر ان کے لیے استغفار کر دیں, چونکہ آپ رحمت للعالمین ہے نا. کیوں جی؟ لیکن یہاں فرمایا کہ چونکہ پھرے تیرے در سے ہیں, بولو تیرے در سے پھرے ہیں, اس لیے ان کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کافروں کے ساتھ طرز عمل کیا ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, دین اللہ کے لیے ہو جائے. فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے اولیاء سے لڑو, شیطان کے اولیاء سے. وقاتلوہم, ان سے لڑو, قتال کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے, عذاب دے گا. وَيُخْزِيهِمْ, اور ان کو رسوا کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا. آپ سمجھے نہیں؟ جد و جہد کا لازماً نتیجہ, چونکہ آذرو قرآن نفع بخشی فیض رسانی, جس کا ہم نے کل تفسیر سے ذکر کیا, نشو و نما دینا ہی حق ہے اور ان کو روکنا ہی باطل ہے. پیغمبرانہ جد و جہد جو حق اور باطل کے درمیان تصادم پر مبنی ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نتیجہ خیز نہ ہو. یہ ہوگی. قل جاء الحق, اعلان کرو محبوب حق آ گیا. زہق الباطل, باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, بلا شک و شبہ باطل مٹنے ہی والی شے ہے, یہ ٹھہر نہیں سکتا, یہ ٹھہر نہیں سکتا. یہ نتیجہ ہے ایمان والوں کی کوشش تخریب کاری پر منتج نہیں ہوگی. تصادم کی طاقت نہ ہونے کے وقت اہل حق کا پروگرام یہ ہے کہ ان کو مواخات بائی بائی بنا کے رکھا جائے تاکہ ان کو معاشی طور پر مضبوطی ملے. کل ہم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. اور اہل حق کی جد و جہد میں استقامت دلانے والی شے کیا ہے؟ وہ شے وہی ہے جس کا میں پہلے دن سے ذکر کر رہا ہوں. استقامت کون سی دلائے گی؟ استقامت یہ ہے کہ جتنی بڑی مزاحمت سامنے ہوگی, جتنی بڑی مخالفت سامنے ہوگی, اتنی زندگی ملے گی. بولو, اتنی زندگی ملے گی. اور اگر سامنے مخالفت نہ ہو تو پھر موت ہے, زندگی نہیں ہے. اسلام, پیغمبر اسلام, اہل اسلام اور قرآن کے خلاف عالمی سطح پر مخالفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حق حضور ہی ہے, حق اسلام ہی ہے, حق قرآن ہی ہے, حق پر اہل حق ہی کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے بڑی سامنے طاقت دیکھ کر گھبرانے والی کوئی صورت نہیں ہے. دوسرا دور جو ہے وہ یہاں مکمل ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر 2 سپر پاوریں ایران اور روم دونوں کو مات کیا, ڈر گئے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا بعثت کا وہ پورا ہو گیا. یہ دور مکمل ہوا. جو آگے 3 لیکچر ہیں
وہ آگے جو 3 دور ہیں ان کے بارے میں ایک ایک دن کا لیکچر ہوگا، اور آخری جو دن ہے چوتھا، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔